کیونکہ یہ دین کا کام ہے نا. ہماری طرف سے کچھ بھی ایسا ہوگا اور کوئی دیکھے گا اور وہ اس پہ عمل کر لے گا تو اگر تو وہ غلط ہوگا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی بجائے وہ گناہ جاریہ بن جائے گا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے دین کی خدمت جو کریں تو وہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بھی اگر ہم بیان کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں تو کوشش کرنی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اچھا جی، آج ہے ہمارا پارہ نمبر 6. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جیسا کہ ہر سیشن کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ دورہ قرآن، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، دورہ قرآن یعنی اس میں ہم مکمل قرآن کریم جو ہے اس کے احکامات، موضوعات اور آیات جو ہیں اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں. اس کا مختصر طور پر جو خلاصہ ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. قرآن کریم کے احکام جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے سیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو کام ہیں، معاملات ہیں، ہمارے مسائل ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے ان کا حل مل جاتا ہے اور پھر ہم اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق گزار سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرا فائدہ دورہ قرآن جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دورہ قرآن کیا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن فرماتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دورہ قرآن فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو دورہ قرآن ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد ہم مختصر وقت میں پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کون سے ایسے اہم احکامات ہیں. اب دیکھیں نا، ایک پارہ اگر ہم سیکھیں گے تو وہ ایک پارہ ہوگا، لیکن ایک پارہ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اسی طرح 1 سے لے کر پارہ نمبر 30 تک اس میں کیا کیا جاتا ہے، تمام احکامات جو خاص، ویسے تو قرآن کریم کے تمام احکامات خاص ہیں لیکن وہ احکامات جن کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے ہماری زندگی کے معاملات سے ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا پہلا پارہ بھی کمپلیٹ ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 6 ہے. اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ ہر روز جو ہے ہم ایک پارہ کرتے ہیں اور سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر روز اس پارے کا نام یاد کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ویسے بولوں نا کہ آپ نے 30 پاروں کے نام یاد کرنے ہیں. اب یہ جو کلاس ہے اس کلاس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. ہر عمر کے افراد جو ہیں اس کلاس میں موجود ہیں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ آپ نے ایک ہی دن میں 30 پاروں کے نام یاد کرنے ہیں، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہر روز ہمارا ایک پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے اسی دن آپ نے اس پارے کا نام یاد کرنا ہے. فار ایگزامپل اب اس سے پہلے ہم 5 پارے کر چکے ہیں. سب سے پہلا پارہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے لیسن نمبر 1 سے، سیشن نمبر 1 سے دورہ قرآن جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا وہ ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں گے. پارہ نمبر 1 ٹائپ کریں. اگر آپ آنسر کرتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. دورہ قرآن میں شامل ہونے والے جو شروع سے اس سیشن میں، اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، انہیں تو میں ہر سیشن میں بتا چکی ہوں. آج ہمارا سیشن نمبر 6 ہے اور ماشاءاللہ میرے خیال سے ہر روز ریپیٹ کر کر کے
انہیں تو بالکل یاد ہو چکا ہوگا. جو نئے آنے والے ہیں انہیں بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کی شرط کیا ہے؟ توجہ. اگر آپ سیکھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، میں بولتی رہوں گی، آپ سنتے رہیں گے، تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ پڑھنے پڑھانے والی بات ہو جائے گی، تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی مکمل توجہ کے ساتھ اس دورہ قرآن میں شامل ہونا ہوگا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے، توجہ سے سنیں گے، توجہ سے اس سیشن میں شامل ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے گا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کی وجہ سے بہترین لوگ شمار فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ اگر ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ شمار فرمایا ہے. تو اس لیے شرط کیا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کی شرط کیا ہے؟ آپ کو توجہ دینی ہوگی. اور دوسری بات جو میں اپنے ہر سیشن میں آپ سے کرتی ہوں کہ اب دیکھیں کتنا قیمتی وقت ہے نا. اب آپ ہیں اپنے کوئی گھر کے کام چھوڑے ہوں گے، کوئی آفس کے کام چھوڑے ہوں گے، کوئی جاب پہ ہوگا جو یہ سیشن لے رہا ہوگا، مطلب کوئی بھی آپ کی اس ٹائم، جیسا کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت سے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں اس کلاس میں، اس سیشن میں ہم حاضر ہوئے ہیں. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن سیکھنا اور سکھانا. اب یہ جو آپ نے وقت نکالا ہے، جو لمحات نکالے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ آپ سے یہ میں کہتی ہوں کہ یہ لمحات نہیں ہیں، یہ صرف وقت نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے. ہماری وہ زندگی ہے جو جیسے جیسے یہ لمحات کے ساتھ ہماری وہ زندگی کے لمحات گزر جائیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ صرف وقت نہیں ہے بلکہ بہت ہی خاص لمحات ہیں اور ہماری زندگی کے لمحات ہیں. وہ لمحات جتنی مرضی دولت لے آئیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، بڑے سے بڑا سورس لے آئیں، لیکن ہم یہ لمحات واپس نہیں لے کے آ سکتے. تو پھر آپ خود دیکھیں کہ وہ لمحات جو ہم لے کے ہی نہیں آ سکتے تو کتنے قیمتی ہیں نا، وہ کتنے انمول وہ لمحات ہیں. تو اس کلاس میں جو آپ آئے ہیں، آپ جو لمحات اس کلاس کو دیں گے، یا میں آپ سب کے لیے جو حاضر ہوئی ہوں، میری زندگی کے جو لمحات ہیں، ہم اپنی اپنی زندگیوں کے لمحات جو ہیں وہ ہم اس کلاس کے ساتھ، اس سیشن کے ساتھ خاص کر دیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یوم حساب پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات کا حساب کرے گا تو کتنے ہم خوش قسمت ہوں گے نا. ہماری زندگی کے یہ پل اور رمضان المبارک کا مہینہ اور ہم اپنی زندگی کے لمحات کس لیے نکال کے بیٹھے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کوشش کرنی ہے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، جو شروع سے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی، اور جو نئے آنے والے ہیں، جیسے ہی یہ سیشن سٹارٹ ہو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ آپ کو قرآن کریم کے جو احکامات، موضوعات، آیات کے بارے میں سکھایا جائے گا تو آپ اچھے سے سیکھیں، تاکہ آپ خود سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس کو آپ آگے اپنے بچوں میں ڈیولپ کر سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو زیادہ وقت ضائع کرنے سے پہلے ہم اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں انہیں اسپیشل کرتے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں دورہ قرآن پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ، چھٹا پارہ ہے. اور اس سے پہلے میں آپ سے ریوائز کروا رہی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ
مسئلے میں سے ہی مسئلہ نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیسے ایک پودا ہے، پودے کو بار بار جو ہے اگر ہم اس کی کیئر کریں، اس کا خیال کریں اور اس کو پانی جو ہے وقت پہ دیتے رہیں، تو پھر وہ تر و تازہ رہتا ہے، فریش رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری ایک جسمانی صحت ہے اور ایک ہماری روحانی صحت ہے۔ جسمانی صحت جس کے لیے ہمیں کھانا پینا سونا جو بھی ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جب تک کہ ہم وہ پوری نہ کریں جسمانی صحت جو ہے وہ ہماری متاثر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی جسمانی صحت کے لیے، اپنے جسم کے لیے باڈی کی ہر ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے رہیں تو ہماری باڈی صحیح رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہماری روحانی صحت ہے، روحانی صحت کے لیے ہمیں چاہیے روحانیت، اور وہ ہماری روحانی صحت کے لیے کیا ہے؟ خوراک ہے۔ جیسے جسمانی صحت کے لیے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بالکل اسی طرح ہماری جو روح ہے، اب دیکھیں اس سے تو ہم سب انکار نہیں کر سکتے، ہر انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے روح پھونکی ہے۔ ہمارے اندر جو روح ہے اس کی جو غذا ہے وہ روحانیت ہے، اور روحانیت ہمیں کس سے حاصل ہوتی ہے؟ کلام اللہ سے، ذکر اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اس کو سیکھنے سے، سمجھنے سے، پھر اس پہ عمل کرنے سے۔ تو جب تک ہم اپنی روحانی صحت کا خیال نہیں کریں گے تو ہم کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہماری جو روحانی صحت ہے وہ متاثر ہو جائے گی اور روحانی طور پر ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اب جسمانی صحت کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کبھی سر درد، کبھی ٹانگ درد، کبھی بازو درد، کبھی پیٹ درد، کبھی آنکھ درد، کبھی کچھ، ٹھیک ہے۔ لیکن روحانی صحت خراب ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ روحانی صحت جب خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان نہیں رہتی، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم صحیح کر رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہیں، ہم ایسے کاموں میں مبتلا ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جس کا ہمیں قرآن اور حدیث سے کرنے کا حکم نہیں ملتا، تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہماری جو روحانی صحت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ تو جس طرح جسمانی صحت کے خراب ہونے پر ہم اس کا علاج کرتے ہیں، بالکل اسی طرح روحانی صحت کے خراب ہونے پر ہمیں اپنی روحانیت جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی ہم نے اپنی روحانی صحت کے لیے اپنی روح کو بھی غذا دینی ہے، جیسے ہم جسمانی صحت میں اپنے جسم کا خیال رکھنے کے لیے اپنے جسم کو خوراک دیتے ہیں۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، موسیقی روح کی غذا ہے، یعنی گانے سنتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہمیں صاف صاف فرما دیا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ہے، اب موسیقی کو روح کی غذا کہہ دیا گیا، اور جو اللہ کا ذکر ہے جسے ہمیں قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اب آپ خود اس کو جو ہے اس کا کمپیریزن کر لیں کہ کہاں اللہ کا ذکر اور وہ دل کو سکون دیتا ہے، اور اس کے برعکس وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے اس بات کو اچھے سے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے کہ ہماری جو روح ہے اس کی غذا صرف اور صرف روحانیت ہے، اور روحانیت ہمیں کس سے حاصل ہوگی؟ قرآن اور حدیث سے، اللہ کے ارشاد سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، یعنی اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری روحانی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی۔ تو وہ لوگ جو روحانی طور پر بیمار ہیں، اب دیکھیں اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی جو ہے
جج کر سکتے ہیں، خود سے ہی جو ہے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی، اب دیکھیں نا، اگر میرے سر میں درد ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا، میرے دانت میں درد ہے مجھے فوراً پتہ چل جائے گا، کوئی بھی بیماری ہے تو مجھے فوراً میری باڈی جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی، مجھے فوراً ہی جو ہے میرا مائنڈ جو ہے وہ سگنل دے گا کہ باڈی میں یہ ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ پہ کوئی مارتا ہے تو فوراً ہی آپ کا جو ہے، ہماری باڈی میں ایک کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی ہمارے اندر جو ہے بنایا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کا برین آپ کو سگنل دیتا ہے، کھاؤ، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، سگنل ملتا ہے، نیند آئی ہے، سونا ہے۔ تو یہ ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے جو قدرتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر رکھا ہے۔ تو روح جو ہے ہماری، جب وہ بیمار ہے، آپ خود، اب یہ نہیں کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، آپ خود جو ہے اپنا موازنہ کریں کہ کیا میں ایسے کام کرتا ہوں یا ایسے کام کرتی ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہیں۔ کیا میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا؟ اگر تو آپ کا جواب ہاں میں ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ روحانی طور پر بیمار ہیں۔ اگر آپ کو جواب جو ہے وہ نہ میں ملے تو پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جو ہیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اپنا نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، وہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ہم نے اپنا تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے کیا کیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے پریویس سیشن میں سیکھا تھا کہ جزا اور سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو نے یہ کیا تو اب تیرے ساتھ یہ ہوگا، یہ نہیں کیا تو یہ ہوگا۔ جزا اور سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے بخش دے، اللہ جو چاہے جس کے ساتھ کرے۔ انما امر ارادن شیئن ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ تو صرف ایک کام کا ارادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، دوسروں کو تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم میں ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، خامیاں پائی جاتی ہیں، ہم نے خود عمل کرنا ہی نہیں ہے اور دوسروں کو ہم نے کہنا ہے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ کام جو اپنی ذات کے لیے کرتے نہیں ہو اور دوسروں کو تم کہتے ہو، تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی خود تو اچھے کام کرنا نہیں، اچھا عمل کرنا نہیں، اور دوسروں کو تاکید کرنا، تو یہ کیا ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے گا اور اس پہ عمل کرے گا اور پھر دوسروں کو اس کی تبلیغ کرے گا۔ اور اگر کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پریویس لیسن میں ہم نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے سمجھا تھا، سیکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہم آگے سے صبر کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا صلہ نہیں ملتا، بالکل ملتا ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے۔ جیسے کہ کل کے سیشن میں ماشاءاللہ بہت بہت ڈیٹیل سے ہم نے سیکھا تھا۔ اب پریویس جو سیشن ہے اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی، جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں وہ ماشاءاللہ ہر جو بھی میں آپ کو جو ہے ریفرنس دیتی ہوں فوراً آپ سمجھ جاتے ہیں۔ جو نیو ہیں، جنہوں نے فرسٹ ٹائم کلاس جوائن کی ہے، کوشش کریں جو پریویس سیشنز گزر چکے ہیں ان کو ایکسیس کریں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے پریویس سیشنز کو ایکسیس کرنا، کیونکہ دیکھیں جیسے ہم نے پارہ نمبر 1 کیا، اس میں کچھ ایسے احکامات تھے، ایسی آیات تھیں، ایسے موضوعات تھے جو ہمیں پارہ نمبر 2 میں ملے۔ پھر پارہ نمبر 2 سے ریلیٹڈ باتیں، احکامات، موضوعات، آیات وہی ہمیں پارہ نمبر 3 میں بھی ملی۔ اسی طرح پارہ نمبر 4، پارہ نمبر 5 اور جو ہے پچھلے پارے کی صورتیں اگلے پارے میں بھی اس کی آیات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اب جیسے کہ پارہ نمبر 5، اس میں ہم نے سورۃ النساء کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 147 تک کیا، اور آج جو ہے پارہ نمبر 6 میں بھی سورۃ النساء کی 148
آیات جو ہیں اس کے بارے میں ہم اس کا جو خلاصہ ہے، مفہوم ہے، اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو اس لیے اب ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی میں اگر پریویس جتنے بھی ہمارے سیشن ہیں ان کو رپیٹ کرنے لگوں گی تو پھر تو ہمارے 2-3 گھنٹے جو ہے یہ ریویژن میں ہی گزر جائیں گے۔ تو اس لیے آسانی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پریویس سیشنز کو آپ نے خود سے ایکسیس کرنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے جو سیشن ہوں گے، جو بھی بات ہو رہی ہو، جو بھی قصہ، جو بھی واقعہ، جو بھی ریفرنس، جو بھی بات ہو رہی ہو، تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے کہ یہ تو ہم نے پارہ نمبر 2 میں بھی ہم نے سیکھا ہے، یہ بات تو پارہ نمبر 3 میں ہے، یہ بات تو پارہ نمبر 4 میں ہے، یہ کل کا جو سیشن گزرا ہے اس میں بھی یہی ٹاپک تھا، یہی موضوع تھا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ سیکھیں گے تو سب سے بڑی خوشخبری تو کیا ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ فرمایا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بشارت ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ابھی ہم آتے ہیں آج کے سیشن پر، پارہ نمبر 6، اور اس کا نام ہے لا یحب اللہ۔ پھر دیکھیں مسئلے میں سے مسئلہ نکلتا ہے۔ اب جلدی ایک دفعہ رپیٹ کریں۔ پارہ نمبر 1 کا ہم نے رپیٹ کر لیا تھا، الف لام میم۔ پارہ نمبر 2 کا نام بتائیں، جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ٹائپ کریں۔ اور اگر آپ ساتھ ساتھ آنسر کرتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی دہرائی ہوگی، اور جب دہرائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، مطلب کہ آپ نے یہ سیکھ لیا ہے، اور نیکسٹ جو سیشن ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کچھ بتانا ہے، کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے، توجہ سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بالکل سیقول، ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمکم۔ تیسرا پارہ کون سا تھا؟ پہلا الف لام میم، دوسرا سیقول، اور تیسرا پارہ ماشاءاللہ تلک الرسل۔ اب جنہیں نہیں یاد وہ بھی یاد کریں، ہر روز ایک پارے کا نام یاد کرنا، میں کہتی ہوں چھوٹا سا بچہ بھی یاد کر لے گا، اور کوشش کریں وہ مائیں جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اب ہمارا الف لام میم تھا، بچوں کو ایک دن وہ سکھا دیں، رات کو سونے سے پہلے بچے آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے جن کے بے شک بڑے بچے بھی ہیں، اور اسی طرح ایک ایک کر کے جیسے ماں کو 30 پاروں کے نام یاد ہوں گے، ویسے ہی بچوں کو بھی 30 پاروں کے نام یاد ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ پہلا الف لام میم، دوسرا سیقول، تیسرا تلک الرسل، اور چوتھا پارہ جلدی رپیٹ کریں۔ بالکل ماشاءاللہ، لن تنالو، بالکل ماشاءاللہ۔ اور پارہ نمبر 5 کا کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ بالکل بارک اللہ فی علمکم۔ والمحسنات، ماشاءاللہ بالکل۔ آج کا جو پارہ ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، لا یحب اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نام یاد کریں گے۔ اور وہ لوگ جو آج فرسٹ ٹائم کلاس میں آئے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ جب آپ لوگ بھی پریویس سیشن کو ایکسیس کریں گے تو کوشش کریں جتنا جو سیشن آپ ایکسیس کریں اسی میں پارے کا نام بھی یاد کر لیں، تاکہ آئندہ کلاس میں کیا ہو کہ آپ کو پاروں کے نام آتے ہوں۔ جی معذرت چاہتی ہوں، بالکل ماشاءاللہ، لا یحب اللہ۔ اب اس میں جو ہم ٹاپکس دیکھیں گے، جو اہم نکات ہیں، ظلم کے خلاف، اس کے بارے میں ظلم کا ذکر کیا گیا ہے،
اور اس میں شرک کے بارے میں ہم جانیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ان کے بارے میں جانیں گے، حلال اور حرام کی وضاحت اس کے بارے میں جانیں گے، عدل و انصاف اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور جیسا کہ پریویس جو ہمارا سیشن تھا یہی ٹاپک اس میں بھی تھے، وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک اگر پارہ ہے اس میں ایک صورت ہے، اس کا کچھ حصہ اگلے پارے میں بھی ہے، کچھ ایسی صورتیں ہیں جو ایک ہی پارے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کل بھی آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی تھی کہ جب ہم قرآن کریم سیکھتے ہیں تو جیسے جیسے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی آیات آتی ہیں، قصے آتے ہیں، تو سیکھتے سیکھتے اتنا وہ دلچسپ بن جاتا ہے کہ نارملی اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں نا تو ہم جیسے پارہ شروع کرتے ہیں نا تو گننا شروع ہو جاتے ہیں، ابھی کتنے پیج رہتے ہیں، بار بار گنتے ہیں، پہلے پارے کے، دوسرے کے، تیسرے کے، جو بھی پارہ ہم پڑھ رہے ہوں، کیونکہ ہمیں سمجھ تو آ نہیں رہی ہوتی، صرف ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ سیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کا مفہوم آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو پھر یقین مانیے آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں رہتا کہ کب پارہ ختم ہو گیا اور کب اگلا پارہ شروع ہو گیا، کیونکہ وہ ایک سٹوری ٹائپ بن جاتا ہے نا کہ ایک واقعہ شروع ہوا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پڑھتے 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 بنی اسرائیل کا قصہ، پھر آگے جاتے جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ تو ایسے جب ہم سیکھتے ہیں اور دل سے، پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں پھر وہ سارے واقعات، قصے جیسے جیسے ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اتنا اچھا لگتا ہے جب ہمیں قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ظلم کے بارے میں جو آیت ہے سورۃ نساء، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نساء جو ہے عورت کو کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنی امپورٹنس دی ہے کہ قرآن کریم میں عورتوں کی ایک صورت ہی نازل فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ برائی کی بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کے لیے اجازت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام ملتا ہے ہمیں سورۃ النساء کی اس آیت سے۔ اب دیکھیں سورت کا نام کیا ہے، سورۃ النساء، یعنی عورتوں کی صورت، اور اس میں آیت جو ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ برائی کی بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کے لیے اجازت ہے۔ اب دیکھیں اللہ برائی کی بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا، مطلب برائی کی کوئی بھی بات ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ظاہر نہ کریں۔ اب فور ایگزامپل اگر آپ مثال لے لیں، ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جاتا ہے، اب عورتیں نا اسپیشلی بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں، وہ کہاوتیں بھی بڑی عورتوں پہ بنی ہوئی ہیں کہ جدھر دو عورتیں بیٹھ جائیں وہ چپ رہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ تو اب جو ہے نا وہ اپوزٹ ہو گئی ہوئی ہے، اب دو عورتیں بیٹھی ہوں تو واقعی وہ چپ رہتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو بلاتی نہیں ہیں، اب یہ بدل دینی چاہیے کہاوت۔ تو اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کی بات کو ظاہر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو زیادہ تر عورتوں میں یہ پایا جاتا ہے نا، وہ ایک کی بات دوسری سے، دوسری کی تیسری سے، کسی کا عیب پتہ چل جائے تو کیا ہوتا ہے، بس وہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے نا کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اچھا جب وہ اس نے یہ کہنے کے الفاظ ہیں، اب اس نے جو آگے بتایا نا واقعی وہ بیچاری اب اس پہ عمل تو کرے گی، یا کوئی بھی ایسا بندہ جب ہم اسے یہ کہتے ہیں نا، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یا ایک بات بتاتی ہوں، آپ نے یہ آگے کسی سے نہیں کرنی، تو وہ تو کہے گا ٹھیک ہے بتاؤ بتاؤ، میں نہیں آگے کسی سے کروں گا۔ اب اس نے آگے کسی سے کرنی تو نہیں ہے، لیکن جس سے کرنی ہے نا اس نے بھی اسے یہی تنبیہ کرنی ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کسی نے ایک بات بتائی ہے، لیکن پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ اس نے کہنا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب اس نے بھی پوچھ لیا، ایک کے پاس وہ بات چلی گئی، اب دوسرے کے پاس جب وہ بات گئی، دوسرے نے تیسرے کو جب بتانی ہے تو یہی کہنا ہے
آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانی، اس نے بھی کہنا ٹھیک ہے میں نہیں بتاتا۔ اب بات 3 بندوں تک پہنچ گئی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سب کو یہ لگتا ہے کہ اس بات کا صرف مجھے پتہ ہے، لیکن تمام حاضرین محفل اس بات کو جانتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب نظر آتا ہے، اگر آپ کو کسی کی کوئی برائی نظر آتی ہے، کوئی بھی آپ کو بات ایسی مل جاتی ہے کہ جس کے ظاہر ہونے پر اس کی عزت خراب ہو سکتی ہے، اس کا مقام خراب ہو سکتا ہے، یا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہے، برائی کا ساتھ دینے والا بھی برا کرتا ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی کی کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی بات نظر آ گئی ہے تو آپ پرسنلی اس سے بات کریں کہ آپ کی یہ بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یا یہ جو آپ کی برائی منظر عام پہ آئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو منظر عام پہ آئی ہے اس سے جو ہے دیکھنے والوں کے لیے اچھا اثر نہیں پڑتا۔ مطلب آپ پرسنلی بھی ہم اس سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم اسے رسوا کریں۔ اب اس کی مثال ہے نا، سب سے زیادہ جو یہ سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ دیکھ لیں، اسپیشلی یہ ٹک ٹاک کو ہی لے لیں، کوئی بھی سوشل میڈیا لے لیں، سوشل سرکل کوئی بھی آپ دیکھ لیں، تو کیا ہوتا ہے کسی ایک کی کوئی بات ایک بندے کو مل جاتی ہے تو ساروں نے پھر مل کر اسی پہ ہی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے۔ اب جب ہمیں صاف صاف حدیث میں یہ فرما دیا گیا، من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کا دنیا میں پردہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھیں گے۔ اب فار ایگزامپل ٹک ٹاک پہ کوئی بھی کافی دفعہ بیٹیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، ماؤں کے بارے میں بات ہوتی ہے، مطلب ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہ بات تھی جو مطلب پردے کے اندر ہونے والی بات تھی، اور اسے منظر عام پر لایا گیا، اور لانے والے کون ہیں؟ ہم جیسے ہی مسلمان، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ برائی کی بات کو ظاہر کرنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اگر کسی کا راز پتہ چلتا ہے، اگر اس میں کوئی برائی ہے، کوئی ایسا کام ہے، تو ہمیں پرسنلی اس سے ملنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ہمیں کچھ اور انوالومنٹ کرنی چاہیے، لیکن فرسٹ آف آل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھے طریقے سے، جیسے ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں، اگر کسی کی برائی ہمیں ملتی ہے یا کوئی ایسا عیب ہم تلاش کرتے ہیں اور اس کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس حدیث کی نافرمانی کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ اب ہاتھ سے تو چلیں، ہم نے کس کو مارنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ گھر میں جو ہے ان کو مار سکتے ہیں، اب باہر والوں کو تو نہیں مار سکتے۔ تو باہر والوں کو جو زبان ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا نا کہ وہ تلوار کے زخم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے جو وار ہے نا وہ تلوار کے وار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ جو تلوار ہے وہ آپ کا جسم جو ہے وہ زخمی کرتی ہے، تلوار کا جو وار ہے وہ آپ کے جسم پہ ضرب لگاتا ہے، لیکن زبان کا جو وار ہے، زبان کے جو الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں نا زبان کے الفاظ سانپ کی زہر سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، جو آپ کو کاٹ لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ مسلمان بنیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اصل مسلمان تو وہ ہے
جس نے نہ تو کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی اور نہ ہی کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دی۔ اب بیویاں جو ہیں ان کی مثال لے لیں، باہر کسی کے ساتھ بھی بات کریں گی بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں گی، ایسے لگے گا جیسے ان سے اچھا تو اخلاق کسی کا ہے ہی نہیں۔ اور جب اپنے میاں صاحب کے سامنے جائیں گی، وہ کوئی چھوٹی سی بس بات کر لیں تو پھر وہ ان کا سارا بیوی کا جو اخلاق ہے نا وہ ایک طرف اور میاں کی جو بات ہے وہ ایک طرف۔ تو اگر ہم نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے تو سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہمارے گھر والوں کا ہے۔ اگر آپ کسی کے اخلاق کا پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ اس بندے کا اخلاق کتنا اچھا ہے تو اس کے اہل و عیال سے پوچھیں۔ وہ شخص بے شک کوئی خاوند ہے، وہ بھی باہر ہر کسی کو اچھا بہن جی، باجی، آپی، سسٹر، آپ اور گھر میں بیوی کو وہ بیوی نہیں سمجھتا، اتنی گندی زبان، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ لگتا ہی نہیں یہ وہی ہے جو باہر جو ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی کرتا ہے، اور گھر میں آ کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو منافقت ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم نے منافق کی نشانیاں پڑھی تھی، منافق کیا ہے؟ جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب امانت میں خیانت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی چیز جو ہے، ہمارے پاس کسی نے اپنی کوئی چیز رکھی اور ہم نے اس میں خیانت کر لی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافق اسے کہتے ہیں جو دل میں کچھ باہر کچھ، ٹھیک ہے۔ اور امانت میں خیانت یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز دے دی تو وہ ہم نے ادھر ادھر کر دی، وہ امانت میں خیانت ہے۔ اصل میں جو رشتے ہیں، ہمارے جو حقوق ہیں، اگر ہم وہ پورے نہیں کرتے تو وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتوں کے حقوق میں خیانت کرتے ہیں، اور یہ خیانت کرنا جو ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سمجھا، کیا سیکھا؟ کہ ہم نے برائی کی بات کو ظاہر نہیں کرنا، اور ہاں وہ برائی جو ہمارے جو ہے دین میں رکاوٹ بنتی ہے، یعنی کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسا برا کام کرتا ہے جو دین میں رکاوٹ بنتا ہے، تو اس پہ پھر ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اپنے ذاتی جو ہے دشمنی کے لیے، یا کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے، یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے، دل آزاری کرنے کے لیے، یہ کام جو ہے ہمیں اس کی اجازت نہ تو ہمارا قرآن دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا اسلام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ہم نے کیا سیکھا؟ کہ وہ مسلمان ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی وہ مسلمان ہوگا جو نہ تو زبان سے کسی کو تکلیف دے گا اور نہ ہی ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے گا۔ اور قرآن سے بھی ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ برائی کی بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم کے لیے اجازت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، پہلے اللہ نے کتنا خوبصورت پیغام دیا کہ کوشش کرو کہ برائی کی بات کو ظاہر نہ کرو، لیکن مظلوم جو ہے، اب دیکھیں ایک مظلوم ہے، وہ تو بیچارہ ظلم کر کر کے وہ تو تنگ آ گیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا مگر مظلوم کے لیے اجازت ہے۔ اب اگر کسی پر ظلم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انصاف، جب وہ کسی کو بتائے گا تو پھر سننے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ انصاف سے کام لینا چاہیے، بے شک وہ اس کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ نہ سمجھنا کہ تم میری بیٹی ہو اور میری وجہ سے تمہیں جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا، بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے مقام حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لگتے جگر کو یہ الفاظ فرما رہے ہیں، اور کیوں؟ ہمیں سکھانے کے لیے۔ حالانکہ ہمیں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے کان میں ایک دفعہ بات کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو ہے وہ مسکرانے لگیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کان میں کی تو وہ رونے لگیں۔ تو پھر جب پوچھا گیا کیا بات تھی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خوش ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کر، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر سے یہ فرما دیا
تو ہم تو ان کے امتی ہیں، اور قرآن کریم میں صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ نبی کہہ دیجئے ہر شخص کے جو اعمال ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہی اس کا حساب کتاب کیا جائے گا. یعنی اب اکثر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں کیا لگے جو مرضی کرے، اگر ہم کہہ بھی دیں گے تو وہ کون سا ہماری بات مانے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز کے لیے کہتا ہے، ایک دفعہ کسی کو کہے گا، 2 دفعہ 3 دفعہ وہ نہیں پڑھے گا تو وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے، آپ نے نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ایسا نہیں ہے، ہم نے آخری وقت تک تبلیغ کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کہا اور اس نے اگنور کر دیا، ایسا سوچ کر ہم پیچھے ہٹ جائیں تو پھر کیا ہوگا، یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارا محاسبہ جب ہوگا، ہم نے کسی کو تبلیغ کی ہے، ہمارا کام ہے بس تبلیغ کرنا. اب یہ نہیں ہے کہ ہم بس ڈنڈا اٹھا کے داروغہ بن جائے، بس یہ میں نے کہا ہے نا، اب میں نے یہ دورہ قرآن رکھا ہے تو بس سب نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. دورہ قرآن میں جو بھی آپ نے سیکھا ہے سب نے اس کا ہوم ورک کرنا ہی کرنا ہے. جو بھی اس میں ہم نے احکامات سیکھے ہر حال میں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اچھائی کے راستے پہ چلو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، برائی کے راستے پہ چلو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اب یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ چننا ہے. اگر تو ہم روحانی طور پر اسپرچولی اسٹرانگ ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ صراط مستقیم کا انتخاب کریں گے. اگر اسپرچولی ہم اسٹرانگ نہیں ہیں، روحانی طور پر ہم بیمار ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم یہی کہیں گے کل سے 5 نمازیں شروع کریں گے، کل سے جو ہے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، کل سے یہ کریں گے، اچھا پھر کسی دن کریں گے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ رات کو ہم نے سونا ہے اور صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. جیسے کہ ہم نے پریویس سیشن میں سیکھا تھا کہ سونا جو ہے، نیند جو ہے، یہ موت صغریٰ ہے. رات کو جب ہم سوتے ہیں، بالکل سویا ہوا بندہ اور مرا ہوا بندہ وہ ایک برابر ہوتا ہے، انہیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے جب ہم سوتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں. جیسے کہ ہم سو کے اٹھ کے دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہر پل جو ہے وہ یہی سمجھنا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو، پھر ہی ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. اگر ہم موت کو بھلا دیں گے تو خوف خدا ہمارے دل سے نکل جائے گا. اللہ تبارک. اس کے بعد اب سب سے پہلے ہم نے کیا جانا، سب سے پہلا پوائنٹ کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت ہے اور برائی کی بات کو ظاہر کرنا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. اس کے بعد شرک. اب شرک جو ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل اس کا صحیح جو معنی یہ ہے، شرک شریک سے ہے، یعنی کسی کو کسی کے برابر شراکت، تو اسی سے ہے شریک. اور شرک جو ہے وہ اسی سے ہے، شراکت سے ہے. یعنی شرک کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں وہ صفات جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ہیں، اس کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر دینا، ملا دینا، یہ ہے شرک. پہلا معنی اس کا یہ ہے. اب شرک جو ہے، ایک تو شرک یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، مجھے اولاد دے دو، مجھے رزق دے دو. ظاہر سی بات ہے جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ کام اگر ہم کسی اور سے منسلک کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے شرک کیا. اگر اس کو گہرائی میں جا کے ہم سمجھتے ہیں تو شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرانا. جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈائریکٹ اس سے ہی مانگنا ہے. بے شک وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے.
اب شرک کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 116 کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی شرک جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب یہ پیغام کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ قرآن کریم سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے نا، جسے چاہے معاف کر دیں، لیکن صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یغفر ان یشرک بہ، لا یغفر ان یشرک بہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم شرک میں مبتلا ہیں تو ہم نے فوراً توبہ کرنی ہے، فوراً ہم نے توبہ کرنی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تعویذ بنواتے ہیں، اچھا جی ہمارے سر میں درد ہے ہمیں تعویذ بنا دیں، ہمارے وہ اولاد نہیں ہو رہی ہمیں تعویذ بنا دیں، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہمیں تعویذ بنا دیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے جو تعویذ ہے وہ گلے میں پہنا ہوتا ہے یا بازو پہ یا کہیں بھی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی تعویذ پہنتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ذمہ اس بندے سے اٹھ گیا۔ اب یہ تعویذ جانے اور یہ بندہ جانے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو بڑے شوق سے پہن لیتے ہیں نا، شاید یہ تعویذ ہماری بڑی حفاظت کرے گا، لیکن تعویذ پہننا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں دم کر سکتے ہیں آپ، رقیہ دم کر سکتے ہیں آپ، اس کی اجازت ہے۔ جیسے کہ ہم نے پریویس سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح معوذاتین ہے، اگر کسی پہ جادو ہے یا کسی پہ کوئی بھی اس کو اثرات ہیں، کوئی بھی اس کو لگتا ہے بری نظر ہے، تو ہمیں معوذاتین سکھائی گئی۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ تو جب ہمیں قرآن سے، حدیث سے ہمیں ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کے لیے شفا کی دعا ہمیں مل جاتی ہے، تو پھر ہم ان کاموں کی طرف جب جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو بھی مانگنا ہے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ فلاں جو ہے وہ پیر نہیں ٹھیک، فلاں جو ہے وہ فقیر نہیں ٹھیک، فلاں جو ہے وہ ولی اللہ نہیں ٹھیک، سارے ٹھیک ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، معتبر ہیں، لیکن انہیں دینے والا کون ہے؟ انہیں رزق دینے والا وہی ہے، ان کا بھی رازق وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، ان کا بھی خالق وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، سارے معاملات ہمارے سیم ہیں۔ ہاں مرتبے میں ہم، بہت سے ایسے لوگ ہیں جب انہیں یہ درس دیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں نا 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 نا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو ان کے پاؤں کی جو ہے مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اب ان الفاظ میں یا قرآن کے ترجمے میں کہیں بھی پورے قرآن کریم میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ صرف جو ہے پیروں کی سنتا ہے، فقیروں کی سنتا ہے، ولی اللہ کی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ، تو سارے اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کی بندی ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں اپنے ہر بندے کی پکار سنتا ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی ہمیں کوئی کسی سے کوئی کام پڑتا ہے، تو جس سے ہمارا کام ہوتا ہے تو وہ بندہ اگر موجود نہ ہو تو پھر ہم دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں نا۔ اب یہ جو اس سیٹ پہ بیٹھا تھا جس نے ہمارا یہ کام کرنا تھا وہ نہیں ہے، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارا کام کون کرے گا؟ پھر ہم متبادل تلاش کرتے ہیں نا، جب ہمیں جو اصل ہے وہ ہمیں نہ ملے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا، کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہم نے کہتے ہیں نا بڑے سے بڑا سورس ڈھونڈنا چاہیے تو پھر کام جلدی ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے، سب کا وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو کیوں نہ ہم ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے ہم ڈائریکٹ اس سے مانگے جو سب کو دینے والا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، اور شرک جو ہے کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگر
جو ہے جانے انجانے میں ہم سے کبھی شرک ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی معافی دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنائے، اور اگر ہم نے شرک کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہماری جو ہے توبہ کو قبول فرمائے، اور آئندہ زندگی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک جیسے گناہ سے دور رکھے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگیں۔ تو شرک کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا کہ شرک جو ہے یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جیسے ہوتا ہے نا ایک مونوتھیزم اور ایک ہوتا ہے پولیتھیزم، اس کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ یس اور نو میں آنسر کریں۔ مونوتھیزم اور پولیتھیزم کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ یس اور نو میں آنسر کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مونوتھیزم جیسے توحید ہے، توحید مونوتھیزم، اور شرک جو ہے پولیتھیزم۔ تو ہم نے کس چیز کا اقرار کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مونوتھیزم توحید کا۔ اور ہم نے کس سے بچنا ہے؟ پولیتھیزم، شرک سے ہم نے بچنا ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، سورۃ النساء میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اہل کتاب کو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب انہیں اس لیے کہا گیا کیونکہ ان پہ جو ہے وہ انجیل نازل ہوئی، تو اس لیے جتنے بھی جیسے اب تورات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، تو جو جو پیغمبر ہیں اور ان کی جو امت ہے، 4 کتابیں جو ہماری آسمانی کتابیں ہیں ان کو ماننے والے اہل کتاب، ٹھیک ہے، اہل کتاب۔ تو اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، یعنی کتاب کو ماننے والے، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ وہ حد سے کیسے بڑھے؟ کہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہیں بیٹے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے روح پھونکی حضرت مریم علیہ السلام میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر عورت جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بچہ پیدا کرتی ہے، ہسبینڈ سے کرتی ہے، تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کا باپ کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو پھر ان کے اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس بات پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں خدا کا بیٹا کہنا غلط ہے، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ اب جیسے مثال ہے اب دنیا کی، کوئی طالب علم ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر کو جو ہے اس کے اسکول کا پرنسپل کہہ دیتا ہے۔ اب ٹیچر جو ہے وہ تو ٹیچر ہے، پرنسپل تو پرنسپل ہے۔ اب اگر اسکول کے ہر استاد کو آپ پرنسپل کہیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بتائیں، یس اور نو میں آنسر کریں۔ اگر ہم اسکول کے ہر ٹیچر کو یا کسی ایک ٹیچر کو کہیں کہ یہ پرنسپل ہے تو یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا، بالکل نو۔ کیونکہ دیکھیں جو استاد ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ علم دینا، سکھانا، تبلیغ کرنا۔ اسی طرح جو پیغمبر ہیں 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے کیا ہیں؟
پیغام دینے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے رشتہ دار ہیں تو پھر یہ غلط ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے دنیا کی مثال لیں کہ ایک استاد کو، اسکول کے استاد کو ہم پرنسپل نہیں کہہ سکتے، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا بھی غلط ہے۔ اس کے بعد حلال اور حرام کی وضاحت ہمیں اسی پارے سے ملتی ہے۔ اب پریویس جو سیشن تھا اس میں ہم نے حلال اور حرام کیا جانا تھا؟ جو پریویس سیشن میں ہمارے ساتھ تھے وہ اس کا رپلائی دیں کہ اس میں ہم نے حلال اور حرام کے بارے میں کیا جانا تھا؟ کس کے بارے میں حلال اور حرام بتایا گیا ہے پارہ نمبر 5 میں؟ بالکل ماشاءاللہ بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل یوزر 786 رشتہ داروں کے بارے میں کون سا رشتہ جو ہے حلال ہے؟ بالکل ماشاءاللہ۔ کون سا رشتہ حرام ہے؟ نکاح کے بارے میں، زناح کے بارے میں ہم نے پارہ نمبر 5 میں ہم نے سیکھا تھا۔ اب دیکھیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں میں حرام اور حلال کی تمیز بتائی۔ اب پارہ نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں کیا بتائیں گے؟ کھانے پینے میں چیزیں جو حلال اور حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، کہ تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے بھی بتا دیے، حرام بھی بتا دیے، اور ہمیں حلال اور حرام کی جو تمیز ہے وہ ہمیں ضروری ہونی چاہیے۔ اب یہاں یورپ میں کیا ہوتا ہے، بہت سی میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چکن ہے نا، اب جیسے برٹش چکن ہے یا کوئی بھی اور آپ لے لیں تو پڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی چکن تو حلال ہے۔ وہ اس شاپ سے جس پہ باقاعدہ حلال ملتا ہے وہاں سے نہ بھی ملے تو جو بھی جیسے آسٹا ہے یا کوئی بھی ایل ڈی ہے، لیڈل ہے، کہیں سے بھی وہ جاتے ہیں تو وہ چکن لے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو چکن ہے نا، چکن تو حلال ہے، چلے جی جو بیف ہے وہ نہیں ہے، یا دوسرا جو ہے وہ نہیں، وہ حرام ہے، لیکن چکن تو ہم کھا سکتے ہیں نا۔ اور میں نے بہت سی ایسی فیملیز دیکھی ہیں۔ اب دیکھیں جو چکن ہے نا تو وہ حلال تب ہوگا جب اس پہ تکبیر پڑی گئی ہوگی۔ اب گوروں نے جو پیکنگ کر کے رکھی ہوتی ہے تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ انہوں نے وہ کیسے جو ہے وہ چکن جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ذبح کیا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس پہ حلال کی سٹیمپ نہیں دیکھ لیتے، حلال کا کوڈ نہیں دیکھ لیتے۔ اسی طرح اکثر جو ہے آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے، اب یہ پوٹیٹو چپس ہے، ٹھیک ہے، آلو کی چپس ہے، ہم سمجھتے ہیں آلو تو حلال ہے۔ اگر آپ کبھی اس کے کوئی ایسے پروڈکٹ ہیں، اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے، اس کے انگریڈینٹس دیکھیں گے تو پریزرویشن جو انہوں نے اس کو وہ کیمیکل لگایا ہوتا ہے جو زیادہ دیر تک اس کو پوٹیٹوز کو، آلوؤں کو جو ہے زیادہ دیر تک وہ خراب ہونے سے بچاتا ہے، پریزرویشن اس پہ جو یوز کی ہوتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ آلو ہے نا، یہ تو سبزی ہے، یہ تو حلال ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ٹمیٹوز ہیں، ٹماٹر ہیں، تو وہ بھی ہم کیا کریں، ہمیں پڑھ کے کچھ بھی اگر آپ لیتے ہیں، اگر آپ ایسے کنٹری میں ہیں آپ کو لگتا ہے یہاں حلال چیزیں بہت کم ملتی ہیں، تو ہر چیز جو ہے اس کے انگریڈینٹس دیکھ کے لیا کریں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سبزی ہے نا یہ تو حلال ہے، اب ٹماٹر ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں وائن ٹماٹر ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس جو ہے نا مطلب یہ اس پہ لکھا ہوا ہے اس کی شیپ کی وجہ سے یا کچھ بھی، جو بھی آپ نے لینا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے انگریڈینٹس دیکھیں۔ اب بچے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں ڈومینوز ہے، ٹھیک ہے، ڈومینوز پیزا، اس پہ بچے آرڈر کرتے ہیں، تو اب جی ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے ویگن پیزا منگوا لیا یا ویجیٹیرین منگوا لیا، وہ تو ٹھیک ہے جی۔ اب ہمیں پتہ چلے یہ جو ویگن ہے، ویجیٹیرین ہے، یہ تو حلال پیزا ہے، منگوایا کہاں سے ہے؟ اب جب ہمیں پتہ ہے کہ وہاں حرام جو ہے پیزے بھی بنتے ہیں، حلال نہیں، اب انہوں نے جو آپ کو حلال پیزا دیا ہے، کیا آپ کو یہ پتہ ہے پیزا کی جو ڈو ہے وہ انہوں نے علیحدہ سے اس کو بنا کے ایک علیحدہ سے اوون میں رکھا ہوگا،
انہوں نے اسی اوون میں بیک کیا ہوگا جس میں حرام بیک کیا جاتا ہے. اسی اوون میں حلال، اسی میں حرام، تو پھر ہم کیسے وہ پیزا کھا لیتے ہیں؟ اسی طرح کوئی بھی ریسٹورینٹ ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں حلال کھانا نہیں دیا جاتا، تو وہاں آپ کو ملتا ہے. آپ کسی بھی ریسٹورینٹ پہ چلے جاتے ہیں، کسی بھی کھانے والے جگہ پہ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا جی آپ میکڈونلڈ ہے، وہاں سے ہم نے ویج برگر لے لیا. اب جو ایک ریسٹورینٹ حلال ہی نہیں ہے تو کیا وہ ہمارا خیال کریں گے کہ آپ کا جو پیزا ہے، آپ کا برگر ہے، آپ کے پیٹیز ہیں، جو چپس ہیں، فرائز ہیں، وہ علیحدہ سے آپ کو ریڈی کر کے دیں؟ ایسا نہیں ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ آپ جب بھی کھائیں حلال ریسٹورینٹ سے کھائیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہاں جو بھی ہے وہ حلال ہے. دوسری بات یہ، بچوں کو یہ چیز ضرور سکھائیں. بچے کیا کرتے ہیں، وہ جیسے اسکول میں اکثر برتھ ڈیز ہوتی ہیں بچوں کی، اور جو ٹیچرز ہیں کوشش تو وہ کرتے ہیں ویگن ویجیٹیرین، انہیں پتہ ہوتا ہے مسلم فیملیز ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں، حلال اور حرام کا بتائیں. اب دیکھیں قرآن کریم ہمیں یہ حکم دے رہا ہے نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے خنزیر کا گوشت، اور حرام جو کھانے ہیں وہ ہم نہیں کھا سکتے. اور اس میں بھی ہماری کیا ہے، ہماری صحت ہے. ہیلتھ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں میں شفا ہے، حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے. حرام جو ہے وہ حرام ہے. اب نعوذ باللہ من ذالک، اب آپ کوئی بھی حرام چیز دیکھ لیں. اب پاخانہ ہے انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ حرام ہے. اب شراب ہے، اب شراب بھی حرام ہے اور پاخانہ بھی حرام ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ پینا ہے تو سوچیں کہ جیسے کوئی بھی حرام چیز لے لیں تو جب حرام ہے، بے شک وہ کتنی اچھی پیکنگ میں انہوں نے کیوں نہ رکھی ہو، کتنی اچھی جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ کی صورت میں کیوں نہ ہے، وہ حرام ہے. بے شک اس کی مثال آپ جو کوئی بھی حرام جو ہے پروڈکٹ ہے یا کچھ بھی آپ اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں گے تو آپ کو خود بخود جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ استعمال کریں تو یہ صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں جو ہے بتا دیا. اب ہماری چوائس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ وہی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، یا وہی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جس میں ہماری بہتری ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہے. اب ڈاکٹر دیکھیں، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے، وہ مریض کو یہ منع کرے کہ زہریلا کھانا نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ اب اس نے منع کر دیا ہے، ایک کھانا ہے، کھانے میں زہر ہے، جب منع کر دیا گیا کہ یہ کھانا نہیں کھانا، اس میں زہر ہے، تو جو کھائے گا وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب ڈاکٹر جو ہے وہ پاگل تو نہیں ہے نا، وہ منع کرے گا. اس نے سارا ٹیسٹ کر لیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس میں تو پوائزن ہے، یہ آپ نہیں کھا سکتے، اگر آپ کھاؤ گے تو پھر یہ آپ کے لیے جو ہے صحیح نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں یہ اسٹرابری میں کوئی آیا ہوا تھا، وائرس آیا ہوا تھا، کوئی پرابلم آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں کھانی، حالانکہ پھل ہے. تو کافی دیر تک جو ہے یہ اسٹرابری لوگوں نے کھانا چھوڑ دی تھی، میں بھی آپ میں سے بھی کسی کو پتا ہو. تو اب یہ مثال، چھوٹی سی مثال ہے، دنیا کی مثال ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ سارا کھانا ٹیسٹ کر لے اور وہ کہے کہ اس میں زہر ہے، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ ڈاکٹر تو بس ایسے جھوٹ بول رہا ہے، چلیں کھا لیتے ہیں. کوئی بھی نہیں کھائے گا، کوئی بھی نہیں کھائے گا. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی اچھے سے لیبارٹری کی، اس کو چیک کیا، بتا دیا کہ اس میں زہر ہے، تو ڈاکٹر کی بات پہ ہم یقین کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر کے پاس نالج ہے، ڈگری ہے، اس نے اچھے سے اس کو چیک کیا ہے. ڈاکٹر جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تو جب ہم ڈاکٹر کی بات پہ جب وہ یہ کہہ دے کہ اس میں زہر ہے تو ہم وہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہرگز نہیں کھائیں گے. تو وہ ذات جس نے بنائی ہیں یہ ساری چیزیں، تو وہ اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی یا اس میں کوئی صحت ہوتی تو وہ ہمیں اس کی اجازت کیوں نہ دیتا. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کچھ حلال بنایا ہے. تو پہلے پارہ نمبر 5 میں ہم نے حلال رشتوں کی فضیلت و اہمیت کو جانا کہ کیوں اللہ نے حلال رشتے بنائے. اور اب دیکھیں ماشاءاللہ پارہ نمبر 6 میں اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حلال اور حرام چیزیں، تو ہم نے ہمیشہ
حلال کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد عدل و انصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہ رہو۔ یعنی انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، یعنی ہر کام میں اگر آپ کے سامنے کسی کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے یا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ آپ کے سامنے آ گیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ انصاف سے کام لینا ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ اب یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، وہ تو میرا بھائی ہے، بہن ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہے، عزیز ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے انصاف کی بات کرنی ہے۔ بے شک کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جیسا کہ میں نے سیشن نمبر 1 میں آپ کو بتایا تھا مومن کسے کہتے ہیں، تو ایمان والے سب کو بتایا جا رہا ہے، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرنی۔ اگر ہمارے سامنے کسی کا کوئی معاملہ آتا ہے یا کوئی بھی ایسی بات جس میں ہم شامل ہوتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ کا ساتھ دینا ہے اور انصاف سے کام لینا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصاف کے بارے میں، عدل کے بارے میں حدیث ہے، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک انصاف کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ انصاف جو ہے نا، یہ بہت بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو اس میں انصاف کرنا، کوئی بھی معاملہ لے لیں تو یہ اب جیسے جو مرد ہے نا، مرد حضرات ہیں، سب کو یہ بڑی ان کی یہ پسندیدہ بات ہے کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے، تو بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں، اور اکثر تو بیچارے دن رات اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، میں کر نہ لوں، مجھے اجازت ہے، مطلب کچھ نہ کچھ ایسا، کافی ایسے کیسز آتے ہیں سننے میں، دیکھنے میں، کہ مرد جو ہے نا وہ بڑا بڑھ چڑھ کے کہتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ بالکل اجازت ہے، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی بہتر ہے۔ تو آج کل کے جو ہے نا، اگر جو میرے خیال سے کوئی 100-200 بیویاں اکٹھی کر لینا تو اس میں سے صرف 1 یا 2 ہوں گی جو اپنے ہسبینڈ سے خوش ہوں گی۔ ایسا ہی ہے، یس اور نو میں آنسر کریں۔ یس اور نو میں آنسر کریں۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بالکل بالکل بالکل۔ آپ دیکھ لیں دلائل آپ کو مل رہے ہیں نا، بالکل۔ تو اب وہ کیا کہیں گے؟ 4 شادیاں کر، بھئی ایک تو آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی، ایک تو آپ اچھے سے حقوق نہیں ادا کر پا رہے، تو باقی جو 3 لے کے آؤ گے ان کا کیا کرو گے؟ پہلے ایک کو تو خوش کرو، ایک کا تو خیال رکھو، ایک کے تو حقوق پورے کرو، پھر بے شک 4 کر لو۔ تو وہ سب کو یہ بڑا پتہ ہے، کسی کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، یہ انہیں پتہ ہے کہ 4 شادیاں جو ہے نا یہ کرنے کی اجازت ہے۔ بالکل اجازت ہے، لیکن اس کے بعد والا حصہ بھی تھوڑا سا جو ہے اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ اگر آیت کا مطالعہ کریں گے یا حدیث آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی تو 11 شادیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو کئی ایسا بھی کہتے ہیں کہ 4 کر سکتے ہیں، 4 8، کچھ ایسے بھی بیچارے ہیں جو اس جو ہے خوش فہمی میں ہے، مطلب اپنی مرضی کا وہ قرآن کا ترجمہ بنا لیتے ہیں۔ تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، بالکل کر لینی چاہیے، لیکن اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو کل قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک سائڈ ادھر جھکی ہوگی اور ایک سائڈ ادھر جھکی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں، آپ نے ایسے تو شخص دیکھے ہوں گے کہ ایک ہی سائڈ پہ جھکا ہوا ہو، لیکن دونوں سائڈوں پہ ایسے بندہ جھکا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی جو ہے دردناک یہ سزا ہے۔ تو اس لیے جو 4 شادیاں کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اگر انصاف کر سکتے ہیں تو ابھی جیسے کہ میں نے پہلے جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو انصاف کرتے ہیں،
تو کوئی بھی معاملہ آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انصاف سے کام لینا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ وہ انصاف کرنا ہے. اب کھانے کی پاکیزگی، جو حلال کھانوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ پاکیزہ رزق حاصل کرو کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں پسند کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر صرف ہم یہ حدیث ہی اپنے ذہن میں رکھ لیں تو کبھی بھی ہم حرام کی طلب نہ کریں. اب ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کا انصاف، حرام اور حلال کی پہچان، شرک سے اجتناب کہ شرک ہم نے نہیں کرنا، عدل و انصاف کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے تو ہم نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے. اور انبیاء کے بارے میں اب یہاں تک الحمدللہ ثم الحمدللہ پارہ نمبر 6 جو بھی اہم موضوعات تھے، اہم نکات تھے، الحمدللہ الحمدللہ اہم آیات تھیں، اس میں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ اپنے پلے باندھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے کیا کیا؟ قرآن کریم کے اس حکم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے، اور جو بھی ہم نے سیکھا سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے، سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب اس موضوع میں، اس ٹاپک میں، پارہ نمبر 6 میں کسی کا کوئی بھی سوال ہے، جتنے بھی ٹاپکس ہم نے کور کیے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے کمنٹس دیکھ لیتی ہوں. کوشش تو کریں کہ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے وہ ری ٹائپ کر لیں کیونکہ کمنٹس آپ کے کافی اوپر جا چکے ہیں. اور ابھی ہمارے پاس صرف جو ہے نا، میں 10 منٹ مزید آپ کے ساتھ رہوں گی اور پھر ہم کلاس کا اختتام کریں گے. اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ وقت کی قدر کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ وقت نہیں ہے، ہماری زندگی کے لمحات ہیں، اور وہ لمحات ہیں جو اب گزر گئے تو واپس نہیں آئیں گے. کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا جی، سمی کو کس بات پہ ہنسی آ رہی تھی؟ ابھی میں نے دیکھا انہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اچھے سے کوشش کیا کریں جو بھی ٹاپک ہوں ان کو سیکھیں، سمجھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان پر عمل کر سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جو دیکھیں آج پتہ بھی نہیں چلا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پارہ نمبر 6 کہ کتنی جلدی سے وقت گزر گیا. ابھی ایسے ہے جیسے کل ہی رمضان آیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیب، کون سے قرآن کی ٹائمنگ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا، میں نے آپ سب لوگوں سے یہ بھی بات شیئر کرنی تھی. ابھی میری، جیسا کہ میں بھی آپ میں سے جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے میری ریگولر کلاسز ہوتی ہیں جو زوم پہ ہوتی ہیں. آج کل تو ہماری وہ نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ٹائم آپ کو دے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو 4 ڈیز ہیں ہماری وہ کلاسز آف ہوتی ہیں. پہلے 3 دن میری کلاسز ہوتی ہیں، لائیو کلاسز ہوتی ہیں، زوم کلاسز، اور اس کے بعد 4 دن ہماری کلاسز نہیں ہوتی. تو پہلے 3 دن ہم کلاس کرتے ہیں 8 بجے، ٹھیک ہے. اور تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے ہم کلاس کریں گے 7:30 بجے، ٹھیک ہے. تو وہ ٹائم بہتر ہے سب کے لیے یا یہی رہنے دیں 8 بجے والا؟ دورہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے 8 بجے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہجد کی رکعات جو ہے نا، یہ آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں.
تو ویسے کم از کم ہمیں 8 تو پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ 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 بالکل. تو تہجد کا جیسے میں آپ کو ہمیشہ کافی دفعہ میں اس کا درس دے چکی ہوں کہ تہجد جو ہے اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، یعنی رات کا قیام. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نفلی عبادت کرتے ہیں، اور نفلی جو عبادت ہے نا اس کی کوئی وہ نہیں ہے لمٹ نہیں ہے. تو آپ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں. آپ 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں. اور کوشش کریں اگر آپ باقاعدگی سے تہجد جو ہے پڑھتے ہیں تو پھر جو وتر ہوتے ہیں نا وہ رات کو نہ پڑھا کریں، وہ پھر آپ تہجد کے ساتھ پڑھا کریں. مثال کے طور پر آپ نے اگر جو ہے 8 رکعت تہجد پڑھی ہیں تو پھر 3 وتر شامل کر لیں. اسی طرح 4 رکعت تہجد پڑھی ہے تو 3 وتر شامل کر لیں. بالکل تہجد اور تراویح سیم ہے. آئی تھنک یہ کل کا جو لیسن تھا ہمارا اس میں اس پہ بحث ہو چکی ہے. کون کون تھا کل کے سیشن میں آپ میں سے؟ بالکل ماشاءاللہ. فجر میں چلے میں کوشش کروں گی انشاءاللہ. اصل میں نا یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سیکھنے والے ہوں تو انہیں بندہ سکھاتا ہے. وہ لوگ جو مطلب دنیاوی کاموں کی وجہ سے، مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ کلاس ہے اور کتنا قیمتی وقت اس میں نکال کے ہم سب حاضر ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اب بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھنا ہے. وہ 1 سیشن لیں گے، 2 لیں گے، تیسرا لیں گے نہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو 3 لیں گے، چوتھا لیں گے نہیں. تو پھر وہ جو لوگ ہیں وہ سیکھنے والوں میں شامل نہیں ہوتے. وہ کیا ہوا، وہ تو پھر ایک ٹائم پاس ہوا نا. جب ٹائم ملا تو ہم نے سیکھ لیا، جب ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم نے چھوڑ دیا. تو یہ قرآن ہے، یہ ذکر اللہ ہے، کلام اللہ ہے. اگر یہ پتہ ہونا کہ سیکھنے والے ہیں تو ان کو سکھانے کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فجر ٹائم آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں رمضان یہ سال میں 1 مہینہ ہے. اب ہمیں نہیں پتہ اگلے رمضان میں ہم نے ہونا ہے یا نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں پورا رمضان ابھی تک بھی. اب آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کس کس نے قرآن کریم جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور کس کا کون کون سا پارہ شروع ہے، بتائیں مجھے ذرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوزر 76 کا 15 ہے، آیت کا 15 ہے. زاہدہ بھی پڑھ رہی ہیں، پارہ نمبر نہیں بتایا. سمی کا 4 ہے، سیم کا 8.5 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زاہدہ کا 5 ہے. اب یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ کہتے ہیں نا، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے وہ درس سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں رمضان مہمان ہے، لیکن رمضان تو آتا رہے گا، قیامت تک آتا رہے گا. ہم مہمان ہیں. اب ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان نہیں ہیں. بالکل ہماری ایک پیاری سی اسٹوڈنٹ ہے مومی، جنہیں اکثر آپ ہماری لائیو کلاسز میں دیکھتے ہوں گے. تو پہلے رمضان کو ہی ان کی والدہ محترمہ جو ہے ان کا انتقال ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے باغات میں سے ان کی قبر کو ایک باغ بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے دیکھیں الفاظ جو ہے یقین نہیں آتا. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے والدین پہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہے. تو اب میرے خیال سے سیشن سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی. فجر کے ٹائم بہت ہی سکون کا وقت ہوتا ہے. وہ فجر کے ٹائم جو ہے جیسے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اور عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں. اور جو عصر ٹائم فرشتے آتے ہیں نا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے فجر تک. جو فجر کو آتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے عصر تک. تو آپ کبھی محسوس کیجئے گا فجر اور عصر کا جو وقت ہے ایسے لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا. اتنا سکون ہوتا ہے اس وقت میں. ویسے تو سارا دن ہی اللہ کا بنایا ہوا ہے،
لیکن فجر کے وقت آپ دیکھیے گا، جس دن آپ فجر کو اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے، تو اس کے بعد عجیب سا آپ کو اپنے اندر جو ہے نا وہ ایسے انرجی سی محسوس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے فجر کے وقت، لیکن وعدہ نہیں کرتی۔ اور ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور جو سیشن ہمارے ہو چکے ہیں اچھے سے اس کو یاد کریں، سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔